اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا. یہ ایک ملک کی تقریب ہے، ملک کا دن ہے اور ملک کی آزادی کی یادگار ہے. اس آزادی کی یادگار ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. ریاست ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس ریاست کے حصول کی خوشی ہر حال میں ہے، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو. لہذا اس وجہ سے ہم یہ تقریب بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تقریب مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس وقت باوجود ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے ایک معاذ اللہ ناکام ملک ہو، جیسے اس کا جو اصل مقصد زندگی ہے وہ بالکل پورا نہ ہوا ہو، اور جیسے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں. بے شک بہت سی خرابیاں موجود ہیں، بے شک ہم اس منزل کو ابھی تک نہیں پا سکے جس منزل کی خاطر یہ قربانیاں دی گئی تھی اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. وہ منزل بے شک ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی موجودہ حالات میں بھی دوسرے تمام اسلامی ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بتایا. دینی اعتبار سے بھی میں اس پورے عرض کے اوپر جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، جتنی اسلامی حکومتیں ہیں، تقریباً ان سب میں جا چکا ہوں. ان کے قریبی حالات سے باخبر ہوں، ان کے اندرونی حالات سے باخبر ہوں، عوام کی صورتحال سے باخبر ہوں. اس تمام باخبری کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اور یہ کہنا انصافا بالکل درست ہے اور اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو سارے اسلامی ممالک کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر فضیلت عطا کی. حرمین شریفین کی بات تو اور ہے، حرمین شریفین کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کسی کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو تقدس ان کو عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تقدس ہے. کوئی دنیا کی کوئی زمین اور کوئی علاقہ، کوئی خطہ حرمین شریفین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے مجموعی دینی حالات کے اعتبار سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدر جہاں بہتر ہے. میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو اس بارے میں شاید میں آزادی کے موقع پر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو جذبہ اور دین پر عمل کی جو خواہش اور دین کو پھیلانے، پہنچانے، تبلیغ، دعوت، تدریس اور علوم اسلامیہ کی عبادت، یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں موجود نہیں. اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے ہر وقت پاکستان کو برا کہا جاتا رہے اور پاکستان کی تنقید کی جاتی رہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کفران نعمت سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آپ کو بحیثیت ایک عالم دین کے، بحیثیت ایک طالب علم کے مکمل آزادی ہے کہ آپ مدرسے کا جتنے مدرسے پاکستان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اتنے کہیں آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملیں گے. مسجدوں کے اندر دروس قرآن آزادی کے ساتھ جس طرح آپ درس قرآن دینا چاہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں، پاکستان کو برا کہیں، پاکستان کے لیے پاکستان کی محبت دل میں نہ رکھیں اور اس نعمت پر شکر ادا نہ کریں، تو جو بدترین ناشکری ہے، بدترین کفران نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ جن تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو کفران نعمت کی ہے۔ جو حکمران آتے جاتے رہیں گے، سیاسی انقلابات پلٹے کھاتے رہیں گے اور سیاسی ماحول بدلتا رہے گا، لیکن الحمدللہ ریاست پاکستان اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا ہمیں ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، اس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس کی قدر ماننی ہے، اس قدر پہچاننی ہے، اور اس قدر پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنی حالت کو دیکھیں۔ رسول قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے، تو وہ اگر تم خود صحیح ہو اور صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لہذا ہر انسان یوم پاکستان کے موقع پر اس بات کا عہد کرے اور اپنے دل میں اس بات کا عزم پختہ کرے کہ اس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا، اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں، میرے عقائد درست ہوں، میری عبادات درست ہوں، میرے معاملات درست ہوں، میرے اخلاق درست ہوں، اور میں اتباع سنت کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضائے کامل کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کروں۔ یہ عہد تازہ کرنے کا وقت ہے، یہ عہد تازہ، یہ ارادہ، یہ عزم پختہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص بھی جہاں ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے گا، پورا ملک سنور جائے گا، پورا ملک درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ہر شر سے، ہر فتنے سے اور ہر طرح کی بلاؤں آفات سے محفوظ رکھے، اور دشمنوں کی سازشوں کو جو اس وقت پاکستان کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے۔